ماہ ملکہ قسط نمبر 11۔ باب ملکہ ملکہ کیسے بیان کروں میں اس کو؟ نہ تخت، نہ تاج، نہ ہیرے، نہ زیورات۔ جہاز کا 10واں فلور کچھ یوں تھا۔ درمیان میں ایک وسیع پول جس کے ارد گرد مختلف چھوٹے پولز اور سلائڈز تھی۔ کوئی سلائڈ گلابی، کوئی سبز، کوئی مکمل بند جیسے سرنگ، کوئی بغیر سر والی۔ یہ منظر تو دیکھو ذرا۔ کیمرے کا رخ سمندر کی جانب کیے المیرا زیبا کے ساتھ ویڈیو کال پر تھی۔ وہ جہاز کے بالکل سرے پر تھی جو قدرے اونچا تھا۔ مصری طرز کا بنا کھلا سا ہلکے گلابی رنگ کا سادہ کافتان جس کے بازو کلائی سے نیچے بہتے آئے۔ گلابی اسکارف سر کے سرے سے لے کر جاتے پیچھے کو کسا ہوا تھا۔ چوڑی پیشانی چمک رہی تھی۔ یا سلام، کمال۔ وہ ان کے دوسری طرف بیٹھی زیبا نے ستائی سے کہا۔ المیرا نے اتراتے ہوئے آنکھیں مٹکائی کہ دیکھو ذرا میں کتنے عیش میں ہوں۔ اسکرین پر جھانکو تو زیبا اپنے اپارٹمنٹ کے کچن میں کھڑی دکھے گی۔ سامنے انڈا توے پر ڈلا تھا۔ ویسے المیرا تم نے مجھے بتایا نہیں، المیرا نے جواباً ابرو اٹھائی، کہ تم اس سفر میں جا کیوں رہی ہو؟ المیرا عنایت کی آنکھیں چھل رہی، البتہ ان پر جمی جھوٹ کی برف نہ پگھلی۔ ایسے ہی۔ زیبا کا انڈا بناتا ہاتھ بے اختیار لڑکھڑایا۔ غربت کے دنوں کی آخری ٹرپ، کہتے ہوئے المیرا ہنسی۔ زیبا کو حیرت نہ ہوئی، اسے المیرا جیسی بندی سے ایسی ہی توقعات تھی۔ وہ المیرا حلق صاف کرتے زیبا خنخاری۔ تیز آواز سے اس کے بال ہونٹوں پر لگی لپ گلوز سے چپک رہے تھے۔ میں نے اپنی الماری میں تقریباً 7,000 پاؤنڈ رکھے تھے، وہ تم نے دیکھے تھے کیا؟ زیبا کے انڈے پلٹنے کی آواز فون سے باہر تک آئی۔ 7,000 دیکھے ہیں یا تمہارے اپارٹمنٹ کی الماری دیکھی ہے؟ گردن پر جھولتے اسکارف کی نوک کو انگلیوں میں لپیٹا۔ الماری میں رکھے میرے پیسے دیکھے ہیں؟ زیبا نے قدرے سخت انداز اپنایا۔ ہاں دیکھے ہیں۔ رخ موڑتے اس نے ریلنگ سے ٹیک لگائی، بازو آگے کیا۔ فون ابھی بھی ہاتھ میں تھا۔ سامنے سے بھیگے ہوئے 2 بچے بھاگتے ہوئے گزرے، ان کے پاؤں کے نشان لکڑی کے فرش پر چھپ گئے۔ تم نے لیے ہیں کیا؟ تفشید سے آنکھیں چھوٹی کی۔ اوہ، بالوں کو لہراتے ہوئے او کو لمبا کیا۔ وہ تمہیں ساتھ لے آئی؟ یہاں کندھے مسکرا کر اچکائے۔ وہاں زیبا کا انڈا پلیٹ میں ڈالتا ہاتھ پھسلا اور پلیٹ سمیت انڈا زمین بوس ہو گیا۔ تم کیا؟ چٹکے سے شیلف پر رکھے فون کو اٹھا کر چہرے کے قریب کیا۔ ناقابل برداشت غصہ کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑی۔ المیرا کے نہیں، وہ جس کے پیسے چوری ہوئے تھے۔ کیا تم نے اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں دیکھا؟ المیرا نے ناگواری سے اپنے دوست کے ڈرامائی انداز پر آنکھیں گھمائی۔ تم نے میرے پیسے چرائے ہیں؟ وہ باقاعدہ دوسری طرف سے چیخی تھی۔ نہیں، میں نے ادھار لیے ہیں۔ انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ اجازت کے بغیر پیسے لینے چوری ہیں؟ زیبا کا بس نہ چلتا فون کے اندر سے ہاتھ مار کر المیرا کو پیچھے سمندر میں گرا دیتے۔ اپنی چیزوں پر کیا اجازت؟ زیبا نے مٹھیاں بھینچتے بولنے کے لیے الفاظ جمع کیے۔ اپنا اکاؤنٹ نہیں دیکھا کیا؟ سیدھی بچے کی طرح المیرا نے رٹ لگانا شروع کی۔ فائدہ؟ قرضے لینے کی نوبت آ گئی ہے؟ چہرہ پر ہاتھ پھیرتے زیبا نے شاید زندگی میں پہلی بار اتنا کھلا طنز کیا تھا۔ نہیں، میں نے کچھ پیسے بھجوائے ہیں۔ اپارٹمنٹ میں کھڑی لڑکی کی آنکھیں تفشیش سے چھوٹی ہوئی۔ المیرا کا انداز کہیں سے بھی مذاق کرنے والا نہ تھا، مگر اپنی قسمت کے ہر انداز سے اسے یہ ضرور لگا کہ اس کی قسمت ضرور مذاق کر رہی ہے یا اڑا رہی ہے۔ غلط بندی سے دوستی کرنے کے انجام۔ جھٹپٹ سے اپنے فون میں موجود بینک کا ایپ کھولتے زیبا کی آنکھیں ہر سیکنڈ تاثر بدلتی، کہیں سوال، کہیں ناگواری، کہیں حیرت تو کہیں صدمہ۔ المیرا، یہ صرف اس کا 30% ہے جتنا تم نے مجھے لوٹا ہے۔ لوٹا نہیں، تم نے ادھار دیے ہیں۔ دوبارہ سے انگلی اٹھا کر بات پر زور ڈالا۔ زیبا نے بات کرنے کے لیے لب واہ کیے جب المیرا نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھا، ابھی 30% دیا ہے۔ یقین تو آ گیا نا کہ میں ایک نہ ایک دن باقی بھی دوں گی؟ زیبا نے ہاتھ میں سر ہلایا۔ ہاں میں سر ہلایا اور ساتھ ہی دوبارہ بولنے کی کوشش کی۔ تو تم نے مان لیا ہے کہ میں دوں گی؟ اب بے فکر ہو جاؤ، باقی کے پیسے بھی جلد۔ اوکے، ٹیک کیئر زیبا، بائے۔ زیبا بولنے کی کوششوں میں ہی لگی رہی اور دوسری طرف المیرا نے منہ پر فون بند کر دیا۔ اسکرین بجھی تو ہر سو خاموشی چھا گئی۔ ہاں، لوگ ابھی بھی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ظاہر ہے وہ سیر و تفریح اور کچھ دیر کے لیے اپنی مصروف زندگی کو پس پش ڈال کر یہاں آئے تھے۔ کئی لمحے وہ ریلنگ کے بالکل سامنے کھڑی رہی جہاں سے جہاز قدرے بلندی پر تھا۔ پانی کی تیز لہریں جہاز کے احاطے سے ٹکراتی اسے بھگو دیتی۔ آج المیرا کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ خالص جذبات تھے، افسردگی اور ملال۔
دل پر ایک انچاہا بوجھ تھا. کچھ فیصلہ لینا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا. 5 سال پہلے کے وہ دور یاد آیا جب وہ خالی جیب اس ملک میں آئی تھی، زخمی دل، بکھرا اعتماد اور زندگی خاندان سے خالی. ایئرپورٹ سے اتارتے اس کے بینک اکاؤنٹ میں بس اتنے پیسے بھیجے گئے جتنے میں اس کے ایک ماہ کا گزارا ہو سکے. اس کے بعد المیرا نے زندگی یوں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ کر، ایک رہائش سے دوسری اور ہر ایک نوکری کے بعد اگلی جھیل کر گزاری تھی. وہ اپنی دوست اور اپنی دشمن خود تھے. فون آن کرتے نمبروں کی لسٹ کھولی. وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے. معاف کرنا زیبا، مگر میں نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں. سمندر کے تلاطم شور اور بچوں کی جوشیلی چیخوں پکار کے درمیان ایک لڑکی نے اپنے فون میں کھلے زیبا کے کانٹیکٹ کو دیکھا، اور ہر ابتدا شفاف ہو کر شروع کی جاتی ہے. بلاک کے ہندسے تک انگوٹھا گیا. پانی کے قطرے اس کے ہاتھ نم کر رہے تھے. تم ایک بہت اچھی دوست تھی. اللہ تمہیں عقل دے. مگر میں اپنے ابا کی بیٹی ہوں. اور وہ کہتے تھے. نمبر ڈیلیٹ کرتے سر اٹھا کر شفاف آسمان کو دیکھا. مواقع پیدا کیے بغیر جینے سے موت بہتر ہے. آنکھیں بند کرتے اس نے پانی کے قطروں کو چہرے سے ٹکرانے دیا. راستہ میں اگر کبھی تم ٹکرا گئی تو کبھی بھولے سے بھی نہیں پہچانوں گی. چہرہ سپاٹ تھا. یہ المیرا کا چہرہ نہیں تھا، اس المیرا کا جسے تم جانتے تھے، کیونکہ اب ایک نئی ابتدا ہوگی، ایک نئے انداز کے ساتھ. آنکھیں کھولتے وہ ریلنگ سے ہٹی. دل پر رکھا بھاری پتھر اسے خود ہی اٹھانا تھا. خیر خس کم جہاں پاک. وہ شوخ اور لاپرواہ انداز واپس آیا. مسکراتے ہوئے وہ مڑی اور کونے میں موجود اپنی کرسی کی جانب بڑھتے اس پر پھیل گئی. 2 پلاسٹک کی کرسیوں کے بیچ ایک ننھا میز تھا جس کے بالکل اوپر لگی چھتری دونوں کرسیوں کو ڈھانپ رہی تھی. پاؤں جوتے سے نکالتے وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی کرسی پر نیم دراز ہونے کی تیاری میں تھی. پشت پر سرہانہ درست کرتے فون ہاتھ میں لیا. دانتوں کا اشتہار بنے اس نے اسکرین سوشل میڈیا ٹٹولنے کے لیے جلائی جب فون کے اوپر سے اس نے شاید نہیں یقیناً کوئی بھوت دیکھ لیا تھا. دور سے احسان بن نوفل فون پر انگلیاں چلاتے آ رہا تھا. سفید غیر استری شدہ شرٹ اور خاکی شارٹس. المیرا کے تو مانو ہاتھ پاؤں پھول گئے. وہ یہاں سے اٹھ کر ضرور بھاگتے اگر وہ مرد اس کے رخ میں نہ آ رہا ہوتا. ہڑبڑاتے ہوئے اس نے ساتھ میز پر رکھی گل کی کتاب اٹھائی اور چہرے کے سامنے پھیلا دی. سر شکر اس کی ساری توجہ فون میں تھی. کتاب کا ایک کونا موڑتے اس نے اپنے سے 3 کرسیوں کے فاصلے پر کھڑے اپنے منگیتر کو دیکھا. وہ اس کی طرف کمر کیے ایک ہاتھ پیٹھ پر رکھے ہوئے تھا. المیرا کو کل کا واقعہ یاد آیا. کل رات وہ کس طرح اپنا سانس سنبھالتی لفٹ تک اور لفٹ سے باہر آئی تھی. صرف وہ، اس کے فرشتے یا اس کا خدا جانتا تھا. سیاہ فراق کو سنبھالتے اس نے کمرہ 220 کے کنوب پر ہاتھ رکھا اور بغیر رکے اندر آئی. باتھ روم سے نکلتی گلجان نے گھبرا کر چیخ ماری. المیرا کا البتہ گھبرانے سے کوئی تعلق نہیں تھا. سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے اوپر سے نیچے تک المیرا کو دیکھا. وہ اتنی سج سور کر گئی تھی. ہاں واپس بھی ویسے ہی آئی تھی، مگر یہ چہرے کا رنگ، یہ فرق کیوں تھا؟ حیرت اس کو نچڑے ہوئے رنگ پر نہیں، حیرت اس کو المیرا کے نچڑے ہوئے رنگ پر ہوئی. خیر تو ہے؟ کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ اس کے بولنے پر واضح گھڑ گھڑ کی آواز آئی. ناک کھولنے کی خاطر اس نے ایک ہاتھ سے نیزل سٹک نتنوں میں رکھی اور دوسری طرف سے ناک کو دبایا ہوا تھا. جلدی جلدی اپنے جوتے اتارتی المیرا نے سر اٹھا کر اپنی روم میٹ کو دیکھا. وہ لمبے سانس لیتی فی الحال اپنی بند ناک کو کھولنے میں مصروف تھی. توجہ کا مرکز سیاہ فراق والی پری گل کے چہرہ پہلی مرتبہ ہر وقت کی شکایت کے بجائے معصومیت تھی. المیرا کے تنے اعصاب خود بخود ڈھیلے ہوئے. اچھی بھلی صحت مند لگ رہی ہو. فالتو میں اپنی سوشل انگزائٹی کی وجہ سے پارٹی میں نہیں گئی. بیڈ پر سے اٹھتی المیرا گل کو نہایت زہر لگی. یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا. المیرا کی طرف بڑھتے قدم رکے. اس کے جوابی وار کو اس لڑکی نے گھاس ہی نہیں ڈالی. نہ چاہتے ہوئے بھی لپسٹک والے ہونٹ محظوظ ہوتے مسکرائے. اس لڑکی کے برداشت آزمانے میں اسے بہت مزہ آنا تھا. بنا جواب دیے وہ الماری میں مصروف ہو گئی. گل کی زکام زدہ حالت اس وقت اسے اجازت نہیں دیتی تھی وہ اپنی روم میٹ کے مزاج کا تفصیلی جائزہ کرے. نیزل سٹک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. لگتا ہے آج بند ناک کے ساتھ سونا پڑے گا. حال
احسان نے فون کان سے لگایا اور پیچھے مڑا۔ المیرا نے فوراً چہرہ کتاب میں چھپا دیا۔ کان البتہ اب اس مرد کی کال پر تھے جو بڑی بے صبری سے پول کے کنارے کھڑا تھا۔ سیاہ چشمے آنکھوں پر لگے تھے، ورنہ المیرا آنکھیں ہی پڑھ لیتی۔ ہاں دیکھ لیے تھے تمہارے میسیجز۔ فون ڈیڈ تھا ورنہ جواب بھی دے دیتا۔ المیرا کھسک کر ذرا سا آگے ہوئی۔ پتہ تو ہے تمہیں میرے بابا کا، انہیں بتایا میں آسمان مصری شہر جا رہا ہوں۔ اٹھا کر انہوں نے یہ میٹنگ تھما دی۔ اپنے گھر سے باہر تو احسان بھی شیر تھا، اونچی آواز میں کہکا اور جھوٹے وعدے۔ اس وقت المیرا یہ بالکل بھول چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی جانی دشمن ذریعہ علم کتاب نامی شے تھی۔ بس یہ آج کی ڈیل سائن ہو جائے۔ پتہ نہیں ان بوڑھوں کو کشتیوں میں جا کر 2 کاغذ کے صفحے سائن کرنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ کس ماں سے لگا ہے آج؟ احسان نے گردن ذرا سی موڑی۔ المیرا کو پتہ ہی نہیں چلا کب جاسوسی کرتے کرتے کتاب چہرے سے ہٹ گئی۔ فوراً رخ تبدیل کرتے چہرے کو کتاب سے ڈھکا۔ ہاں 2 دن بعد تمہارے پاس ہی ہوں گا کل بھی۔ المیرا نے ناگواری سے آنکھیں گھمائی۔ بندے میں کوئی تخلیقی صلاحیت نامی شے بھی ہوتی ہے، یہ کہ ہر لڑکی کو بس ایک جیسے ناموں سے پکار کر جھوٹے خواب دکھاتے رہو۔ مسکراتا اور شرماتا ہوا احسان اب پول کی طرف سے ہٹتا دور جا رہا تھا۔ اس کے گناہ لکھ کر یقیناً اس کے فرشتے بھی تھک جاتے ہوں گے۔ المیرا آنکھیں گھماتے ایک ادا سے المیرا نے اپنے بال جھٹکے اور کتاب بند کی۔ ذرا سی نظر جو بند ہوتے صفحے پر ڈالی، وہیں اس کو تیر کی طرح سیدھا بنانے کے لیے کافی تھی۔ بے دھیانی میں اس نے ایک لفظ پڑھ لیا، وہ لفظ جو وہ کبھی اونچی آواز میں بھی نہ پڑھے۔ کتاب پوری کھولتی اس نے وہ سطر تلاش کی۔ اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی جاتی اسے لگتا دماغ گھوم جائے گا۔ کہیں صفحے آگے گئی، درمیان سے کچھ سطور پڑی۔ ہیزل آنکھیں بل نکل کر باہر آنے کو تھی۔ نومولود کلی جیسے گل جان ایسا کانٹے دار مواد پڑتی ہے۔ گل بی بی تو اینی بھی معصوم نہیں، گل بی بی تم اتنی بھی معصوم نہیں۔ بغلوں کا ایک غال شور مچاتا اس کے سر کے اوپر سے گزرا۔ اگر کتاب کے سرورق پر نظر ڈالیں تو وہاں میڈسٹ آبسیشن بائی ڈینیلا لوری لکھا نظر آئے گا۔ باب منصف۔ 7ویں منزل پر لفٹ رکتے ہی دروازے کھلے اور بے بسی سے لب چباتی گلجان باہر نکلی۔ اس کے قدم تناؤ زدہ تھے۔ آنکھوں کی حرکت پر غور کرو تو وہ پرسوچ تھی۔ اسے معلوم تھا 7ویں منزل کے بالکل دہانے پر مینیجر کا آفس ہے۔ باقاعدہ کشتی کا نقشہ یاد کر کے آئی تھی۔ بالکل سامنے ڈائننگ ہال کا وسیع دروازہ تھا اور آس پاس بیشتر کیفیز اور ریسٹورنٹ۔ ایک طرف کو بنی کھڑکیوں کی دیوار سے سورج کی روشنی اندر کو آ رہی تھی۔ ارد گرد سر اٹھا کر دیکھتے وہ ہال کے قریب آئی اور بائیں جانب مڑی ہی تھی جب سامنے سے آتے دبیر سے بامشکل ٹکراتے ہوئے بچی۔ ہاتھ میں بھاری ڈبہ اور شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے دبیر السازار لمحہ بھر کو لڑکھڑایا۔ ہمیشہ کی طرح نگاہ گستاخی کرتی ان آنکھوں کو دیکھنے لگی، مگر آج گلجان اسے لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مکمل نظر انداز کرتے آگے بڑھنے پر اس کو بالکل کونے میں موجود دروازہ پر چیف سٹاف مینیجر لکھا دکھا۔ آنکھوں میں خود بخود امید کے جگنو چمک اٹھے۔ پیچھے کھڑا دبیر السازار گردن پھیرے روبوٹک انداز میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر خاموشی اور سنجیدگی سے دیکھتا تھا کہ انسان نہیں، اس پر کوئی پتھر کے بت ہونے کا خدشہ گزرے۔ گل بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی اور اپنی ہچکچاہٹ پر قابو پانے کی خاطر گہری سانس لی۔ جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جواب ندارد۔ آنکھوں میں جلتے جگنو ہلکے سے مانند ہوئے، مگر ہمت نہیں آ رہی اور دروازہ دوبارہ بجایا۔ تالا لگا ہے۔ فاصلہ پر کھڑے بت کے لبوں میں جنبش ہوئی اور یہ الفاظ نکلے۔ گل نے ایک نظر دبیر کو دیکھا، پھر چوکھٹ پر لگے تالے کو جوش میں ہوش کھو دینا۔ کوئی اس سے سیکھے۔ برا سا منہ بناتے وہ جان بوجھ کر پاؤں زمین پر رگڑتے چلنے لگے۔ دبیر کی بھی گردن آہستہ آہستہ اس کا پیچھا کرتے گئی۔ وہ لفٹ کی طرف جا رہی تھی۔ دبیر نے بھی وہیں جانا تھا۔ بھاری سامان سنبھالتے وہ اس سے آگے نکل گیا اور لفٹ کا بٹن دبایا۔ اندر 2 لفٹس تھی، ایک شیشے کی جو عین جہاز کے بیچ میں تھی اور دوسری سنہرے دروازوں والی جو منزلوں کے اندر کو بنی تھی۔ اس وقت وہ بغیر شیشے والے کے سامنے تھے۔ کارڈیگن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ اس سے فاصلے پر تھا۔ لفٹ ابھی 3رے فلور سے آ رہی تھی جہاں دبیر نہایت خاموشی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہیں گل اپنے ذہن میں 20 خدشات پالتے اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ میرا پیچھا کر رہا ہے؟ بہویں سکڑی۔ کہیں اس ڈبہ میں کچھ بے ہوشی کا سامان تو نہیں؟ سانس یکدم رک گیا۔ میں تو اس وقت اس کے ساتھ بھی اکیلی ہوں۔ اگر اس نے مجھے مار دیا تو
ایسے کیسے مار دے گا؟ پبلک پلیس ہے۔ مینیجر اس وقت اسٹاف چیک اپ کے لیے گئے ہیں۔ ہموار لہجہ میں کہی گئی بات نے گل کے خیالات کے تسلسل کو توڑا۔ ان دونوں کا ایک دھندلا سا عکس بند دروازے پر بنا تھا۔ گل نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے لباس پر بنی اونی جیبوں سے کھیلنے لگی۔ لفٹ کے اوپر آنے کی بپ بپ ابھی بھی جاری تھی۔ آس پاس پیٹ پوجا کی خاطر لوگ ہی لوگ تھے۔ کوئی کام تھا۔ لفٹ کی مخصوص چلنے کی آواز دبیر کی آواز میں غائب ہوئی۔ گل نے ذرا سی گردن پھیری اور ساتھ کھڑے آدمی کو دیکھا جو قد میں اس کے برابر تھا۔ اس کی زنانہ انا کو یہ بات اچھی لگی کہ ایک مرد اس سے قد میں برابر ہے۔ سوال کو یکسر فراموش کرتے نظر دبیر کے ہاتھ میں موجود باہری ڈبہ پر گئی۔ ماہ ملکہ کا لوگو ایک کونے میں بنا تھا۔ اس ڈبہ میں کیا ہے؟ ایک آبرو اچکاتے اس نے موضوع تبدیل کیا۔ کوئی کام تھا مینیجر سے؟ دبیر نے شاید اس کی بات کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ جواب دے۔ گل کو برا لگا، چنانچہ اس نے بھی جواب نہ دیا۔ بالآخر لفٹ آ کر رکی اور اس کے دروازے ان دونوں کے استقبال کے لیے کھلے۔ خالی لفٹ میں داخل ہوتے اچانک ہی باہر کی تمام آوازیں بند ہو گئی۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ یہ اس پوری گفتگو میں پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے صرف نگاہیں ہی نہیں، چہرہ بھی اس کی طرف پھیر کر باقاعدہ مخاطب کرتے بات کی ہو۔ گل کے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے۔ لب چباتے وہ اب فیصلہ کی کشمکش میں تھی۔ جیب میں موجود ناخنوں سے وہ کارڈیگن کے دھاگوں سے کھیل رہی تھی۔ گرم سانس فضا میں خارج کرتے بتانے کا فیصلہ لیا گیا۔ 3 ماہ پہلے میری بہن وہ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا، بھاگی تھی۔ اسے یہی ڈھونڈتے میں مصر تک آئی ہوں اور اب میں اس کے بہت قریب ہوں۔ دبیر کو یاد آیا اس رات پل پر المیرا بھی کچھ ایسا بول رہی تھی۔ میرے ڈیٹیکٹیو نے مجھے ایک لسٹ بھیجی تھی پچھلی دفعہ اس کروز شپ کے پیسنجرز کی۔ اس جہاز میں آنے کے فیصلے کے فوراً بعد اس نے ڈیٹیکٹیو کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوائے، جس کے بدلے میں اسے خستہ حالت میں ایک عجیب بے تکی سی لسٹ ملی۔ اس میں میری بہن کا نام بھی تھا، مگر اس کی گردن ندامت سے جھکی، آواز سے لگتا تھا وہ ابھی تک اپنی بہن کو نہ ڈھونڈ پانے پر شرمندہ ہے، اور کہیں اگر شاید نہیں، یقیناً اسے یاد بھی کرتی ہے۔ مگر اس نے آدھا کام کیا ہوگا۔ دبیر کی گردن گل کی طرف، مگر قدموں کا رخ بالکل سامنے تھا۔ ہاں، تھکن زدہ سانس خارج کی۔ نہ ارائیولز ڈیٹس ہیں، نہ ڈپارچر ڈیٹس، اور مجھے شک نہیں، یقین ہے یاسمین یہاں اکیلی نہیں آئی ہوگی۔ لفٹ کی رفتار اچانک سست ہوئی، مطلب وہ رکنے والی تھی۔ دبیر نے اس کی کہانی سنتے اور سمجھتے سر ہلایا۔ بروہا بھی اپنے پیاروں کے لیے فکر مند ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں پیسنجر کارڈ لا دوں گا۔ ساتھ کھڑی لڑکی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ لفٹ کے دروازے اسی وقت کھلے اور دبیر کے پاؤں میں حرکت ہوئی۔ تم کل شام 7:30 پر بار پہ آ جانا۔ لفٹ سے نکلتے اس نے ایک ہلکی سی نگاہ ترک لڑکی پر ڈالی۔ اور ہاں، المیرا کو مت بتانا۔ اپنی بات کہہ کر وہ ہمیشہ کی طرح یہ جا وہ جا ہو گیا۔ میں اس کو کیوں؟ ارے پوری بات تو سنتے جاؤ۔ لفٹ سے باہر نکلتے گل نے پیچھے سے نعرہ لگایا۔ دبیر تب تک راہداری میں غائب ہو چکا تھا۔ اس کے قدم اتنے تیز کیوں تھے؟ عجیب مسٹری مین کہیں کا۔ کرتے وہ کوریڈور کے دوسرے رخ پر مڑ گئی۔ یہ ان کے کمروں کا فلور تھا، وہی نیلا قالین اور سفید دیواروں میں موجود کیمل رنگ کے دروازے۔ کمرہ 220 بالکل سامنے تھا۔ جب اس کے کان کھڑے ہوئے، اسے ایک آواز آئی، 2 لوگوں کے جھگڑنے کی۔ گل نے غور کیا اور آوازوں کا رخ تلاشنا چاہا۔ تم سمجھنے کی کوشش تو کرو یار۔ آواز اس کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ ابھی ہی تو یہ کمرہ اس نے پار کیا تھا۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور وہ کچھ نہ کر سکی سوائے اس کے کہ ذرا غور سے سن لے، کیا معلوم وہ ان کا جھگڑا ہی سلجھا دے۔ اینڈی، تمہیں ہر نئی جگہ پر جا کر یہی وہم ہوتے ہیں؟ انگریزی میں کسی عورت کا نروٹھا انداز۔ وہم نہیں ہے یہ، میرے پاس ثبوت ہے۔ اندر کمرے میں جھانکو تو اینڈی اور سینڈی اپنی بحث میں مصروف تھے۔ امریکن مگر ایشیائی بننے کی ناکام کوشش والی سینڈی، اور اس کے سر پر کھڑا ایشیائی مگر امریکن بننے کی ناکام کوشش کرنے والا اینڈی۔ گوگل پر کون سے ثبوت ہوتے ہیں؟ اس کی منگیتر نے چڑھتے ہوئے چیلنج کیا۔ ارے پورا بلاگ پیج ہے ماہ ملکہ کے نام، جہاں یہاں سے ہو کر جانے والے لوگ اپنی راہ دیتے ہیں۔ تم ایک بار دیکھو تو صحیح۔ لیپ ٹاپ کھولا، جس کو اس کی منگیتر نے لاپرواہی سے پیچھے دھکیل دیا۔ بلاگ پر یہ صاف لکھا تھا، یہ جہاز غائب ہو سکتا ہے۔ باہر کھڑی گل کی بہویں ماتھے سے جا لگی، منہ ہاتھ پر رکھا۔ اگر ابھی دروازہ کھلتا اس نے سیدھا اندر جانا تھا۔ سیریسلی؟ غائب؟
اینڈی اتنا بڑا جہاز ہے، غائب ہو کر کہاں جائے گا؟ تمہاری جیب میں صرف یہی تھوڑی لکھا ہے نیلے پردوں کے پار سے سمندر کے اوپر نیچے ہوتی لہریں چل کی. یہ ایک عام جہاز نہیں. لوگوں کا کہنا ہے یہاں پر پکنے والے کھانوں میں عجیب سا ذائقہ ہوتا ہے. سی سکنس، لڑکی نے وضاحت دی. باہر کھڑی گل بھی اب سوچ میں پڑ گئی. کیا واقعی کل کے کھائے چکن شاورما کا ذائقہ عجیب تھا؟ یہاں کے شاور میں آنے والے پانی سے عجیب سی بدبو آتی ہے. میرین واٹر، سینڈی کی وضاحت، اور وہیں ترک لڑکی کے ذہن میں ابلتی نئی کشمکش. اور سب سے حیران کن بات، کسی کا ماننا ہے انہیں یہاں اسٹاک کیا گیا ہے. ادھر کیمراز لگے ہیں. سینڈ، باہر کھڑی گل کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی. ابھی تو اس ریسیپشنسٹ نے کہا تھا یہاں کوئی کیمراز نہیں، یہ اب اچانک سے واٹ نان سینس. وہاں سینڈی جھٹکے سے کھڑی ہوئی. یہاں گل کی جیب میں رکھا فون اونچی آواز میں بجا اور بڑھاتے ہوئے اسے اٹھایا. والیوم کا بٹن دب ہی نہیں رہا تھا. اندر بیٹھے دونوں لوگوں نے دروازے کی جانب دیکھا. گلجان کے ہاتھوں میں پسینہ جمع ہوا. یہ ہمیشہ ایسی صورتحال میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فوراً سے پہلے دروازے سے پیچھے ہوتے وہ اپنے کمرے کے سامنے آئی. وہاں کمرہ 223 کا دروازہ کھلا اور رینڈی باہر آیا. یہاں 220 کا دروازہ بند ہوا اور گل اپنے کمرے میں گئی. ارد گرد گردن گھما کر دیکھنے پر بھی جب اس ایشیائی کو کوئی نظر نہ آیا تو کندھے اچکاتے واپس چلا گیا. کیا ہے المیرا؟ وہ یوں سرگوشی کر رہی تھی جیسے ابھی بھی 223 کے سامنے ہو. کوئی اور ہوتا تو شاید اسے اتنا غصہ نہ آتا، مگر المیرا عنایت محسن کا نام دیکھتے ہی اس کا ہر جذبہ نفرت اور گھٹن میں بدل جاتا تھا. کہاں ہو تم؟ جلدی سے 5ویں فلور پر آؤ. سوال پوچھا، حکم سنایا، کال کاٹی اور دوبارہ خاموشی. کل تو حق تھک رہ گئی. فون کو گھرتے اسے سمجھ نہیں آیا یہ ہوا کیا ہے. میں تمہارے باپ کی ملازم نہیں ہوں، بیٹھی رہو وہاں. خود سے کہتے اس نے فون اپنے بیڈ کی طرف اچھالا اور خود واش روم کی طرف بڑھ گئی. اچھی بھلی وہ جیمز بانڈ بنی ہوئی تھی. المیرا نے سارا موڈ تباہ کر دیا. باب خادم. 7ویں منزل پر بنا ڈائننگ ہال اس وقت ناشتے کی اقسام میں مصروف تھا. گلائی میں بنے میز کے ارد گرد ہر قسم کے خد و خال کے سیاح بیٹھے کھانا نوش فرما رہے تھے. کہیں خوش گپیاں تھیں تو کہیں برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں. تم پاکستان کے کس کونے میں چلے گئے ہو جو کال اٹھانا عذاب ہو گیا ہے؟ ڈائننگ ہال سے اندر داخل ہوتے فاتر اسلام کو دیکھتے لڑکی نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا. سر کے خم سے جواب دیتے وہ موبائل پر تیز تیز انگلیاں چلاتا آگے بڑھ گیا جہاں زبیر کا میسج اسکرین پر جگمگا رہا تھا. میں اپنے فارغ وقت کو یہاں انجوائے کر رہا ہوں. سفید آدھی آستین والی پولو شرٹ کے ساتھ کیمل رنگ کی پینٹ کلائی میں پہنی مہنگی کڑی جو کلائی سے نیچے کو آ رہی تھی. تم غائب ہوئے ہو تو وہ استقلال اسلامیہ پارٹی والے بھی خاموش ہو گئے ہیں. زبیر کا میسج پڑھتے ہی ہونٹوں کے کنارے تن سے اوپر اٹھے. پتہ تھا اسے یہی ہونا ہے. معلوم تھا مجھے کہ بس خالی ڈھول پیٹ رہا ہے. مان لو اس بندے نے کوئی کیس بھی نہیں کیا ہوگا ورنہ کم از کم میرے پاس کورٹ نوٹس تو آتا. اسکرین پر 3 نقطے نظر آئے. مطلب زبیر ٹائپنگ کر رہا تھا. چلتے ہوئے فاتر اپنے مخصوص ٹیبل سے کافی فاصلے پر رکا. چوڑی بالکنی کی ریلنگ پانی کے قطروں سے نم تھی. سورج کی کرنیں پانی کی سطح پر چمکی. زبیر کا میسج پر فون ہلکا سا تھر تھرایا. بریکنگ نیوز، عزیز بن خلد کا بیٹا قاسم بن عزیز بھی مصر واپس آ چکا ہے اور اب 3 سال پہلے کی طرح لکسور والی سیٹ پر وہ بیٹھے گا. فاتح نے ایک ساتھ 3 ہنسنے والی ایموجیز بھیجے جس کے جواب میں زبیر نے آنکھیں گھمائیں. آپ کی بات کا درست ثابت ہو جانا ایک الگ ہی احساس ہے. خیر پاکستان کیسا ہے؟ وہ سارا احساس نیند کی گولیاں کھا کر فوراً سو گیا. فاتح کو ایک مرتبہ پھر پچھتاوا ہو. کیا تھا جو وہ مکمل ویڈیو دیکھ لیتا. ٹھیک، بامشکل ٹائپ کرتے اس نے سینڈ کا ہنسا دبایا اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں سیکھے 2 اصولوں میں سے پہلے والا ذہن میں دہرایا. تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جھوٹ الٹا بندے پر ڈال دو. میں نہیں، اختی کا پیغام ہے. ریلنگ کے پاس کھڑے آدمی نے آنکھیں گھمائی. وہ تمہارا پوچھ رہی تھی. ویسے شرم کی بات ہے، سگی بہن کو بلاک کر رکھا ہے. شکریہ زبیر جی. اور کوئی مفید مشورہ؟ زبیر نے اس کے میسج کے جواب میں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتا سٹیکر بھیجا. فاتح چاہتا نہیں تھا مگر وہ پھر بھی مسکرا دیا. اپنے دوست کا ساتھ تو تھوڑا سا اسے بھی اچھا لگتا تھا. دوبارہ بالکنی سے رخ موڑتے اب وہ اپنی میز کی جانب چلنے لگا. اسے کیا معلوم قسمت اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے. پیچھے سے بھاگ کر آتی سپنا گورو پوری شدت سے فاتح کی پیٹھ سے ٹکرائی.
اونچا ترنگا مرد اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، پاؤں نم فرش پر پھسلا اور فون ہاتھ سے چھوٹتا آسمان میں بغیر پروں والے پرندے کی طرح اڑتے اپنی ابدی سفر کو جا پہنچا۔ سمندر میں ایک چھڑاپ ہوئی اور یہ فاتر اسلام کا مہنگا آئی فون پانی میں۔ ہاتھ آگے بڑھائے، وہ ریلنگ پر لٹکا ہوا تھا، آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ابھی جو ہوا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوا تھا، یا یہ بس ایک خواب ہے؟ کیا زندگی آگے بڑھے گی؟ اب وہ کیسے جیے گا؟ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا تو سمندر میں بہہ گیا تھا، اب زندگی جی کر بھی کیا کرنا؟ جھوٹ بولنے کا ترنت انجام۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ اچانک سے ایک کتا دیکھ لیا۔ شپ پر کون سا کتا ہوتا ہے؟ وہ اس وقت کہاں کھڑا تھا، کس کے سامنے کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا، سب بھلائے وہ سپنا پر چلا اٹھا۔ مصنفہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ وہ کوئی کپل تھا، ان کا کتا تھا۔ آئی ایم سوری، میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرائی۔ ایوری تھنگ ہیپنڈ سو سڈن، سب کچھ بہت جلدی میں ہوا۔ اس کے الفاظ بے ترتیب اور ہاتھوں کے اشارے بے ربط تھے۔ فاتر کا لال چہرہ اور غصہ سے جڑی مٹھیاں سپنا کو مزید بوکھلا گئی۔ اب میرے کاموں کا کیا ہوگا؟ وہ کون کرے گا؟ میرا باپ؟ زور سے نم ریلنگ پر ہاتھ مارنے پر اس کی ہتھیلیاں بھیگی۔ اگر پہلے کسی نے توجہ نہیں دی تھی تو اب سب کی نظریں پیچھے لگے تماشے پر تھی۔ میں جانتی ہوں نقصان بڑا ہے، مگر میں معذرت کر تو رہی ہوں۔ اگر ابھی یہاں المیرا ہوتی تو اٹھا کر فاتر کو بھی پانی میں پھینک دیتی، مگر فرق ہی تو وہی تھا، سپنا المیرا نہیں تھی اور المیرا سپنا نہیں۔ میں آپ کو نیا خرید دیتی ہوں۔ چاندنی کے زیورات والی لڑکی یکدم چہک کر بولی۔ غصہ سے پیشانی میں سلتا مرد ٹھٹکا۔ پھر اٹھا کر اس کو بھی پانی میں پھینک دینا، نخوت سے کہتے چہرہ سمندر کی جانب پھیر لیا۔ نقصان چھوٹا تھوڑی تھا، تم خود سوچو، تم ایک جگہ 10 دن کے لیے گھومنے آئے اور وہاں تمہارا فون ہی پانی میں گر جائے، اور وہ بھی دوران میسیج، تم پر کیا بیتے گی؟ کیا معلوم جسے ٹیکسٹ بھیجنا ہو وہ سمجھے اس بندے کو سمندری سفر میں کوئی ویل شارک اپنا ناشتہ سمجھ کر بغیر اجازت کھا گئی ہے۔ ہاں البتہ اس کی التجا کا انداز نہایت بد تہذیب تھا۔ ہم نیچے مالز کی طرف چلتے ہیں، وہاں سے میں آپ کے نقصان کی بھرپائی کر دوں گی۔ سپنا کے نادم اور پریشان لہجہ سے صاف لگتا تھا جب تک وہ نقصان کا ازالہ نہیں کرے گی نہ اس کو رات میں نیند آنی ہے نہ صبح میں چین۔ فاتر ابھی بھی ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے سمندر میں اپنی ڈوبی ہوئی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ کس کو نہیں ہوتا اپنے موبائل سے عشق؟ فاتر نم قطروں والے ہاتھ میں دفتن ایک جنبش ہوئی، ایک گرمائش سی پورے بدن میں پھیلتی محسوس ہوئی۔ یہ اتنے احترام سے کون اسے پکار رہا تھا؟ آج سے پہلے فاتر اسلام کو اپنے نام کی پکار اتنی میٹھی نہیں لگی۔ حیران پریشان اس نے سپنا کی طرف دیکھا۔ کیٹ آئی گلاسز کے پیچھے سے وہ مسکرا رہی تھی، کتنی سادہ اور ہمدرد مسکراہٹ تھی اس کی۔ امبر آنکھوں میں اب غصہ کی جگہ حیرت تھی۔ چلیں، اسی نرمی سے سوال کیا۔ فاتر اسلام انکار کرنے والا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس بار اس کا دل شدت سے چاہا کہ حامی بھر دے۔ اس کے قدم خود بخود سپنا کی طرف اٹھے، چہرے کی حیرانی خود اس کی سمجھ سے بھی باہر تھی۔ اس شخص کو اپنی 31 سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی عورت کو مزید جاننے میں دلچسپی ہوئی۔ باب ملکہ، نہ رعایا، نہ عتاب، نہ سازش، نہ سزا، مگر خود کو پھر بھی سب سے اول پاتی ہے۔ اوپر نیچے جاتی لفٹیں، آگے پیچھے گھومتے لوگ۔ جہاز کچھ یوں بنا تھا کہ لابی سے اوپر 4 منزلیں دکھتی اور پھر چھت تھا جس کے دوسری طرف پول سائڈ وغیرہ تھی۔ اگر تم لابی کے بیچ سر اٹھا کر دیکھو تو روشنیوں کا ایک الگ جہاں ہی دکھتا جو تمہارے ارد گرد رقص کرتے تمہیں ہی بس اہمیت دے گا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ المیرا کے بلند و بانگ مشورے پر کئی لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پیچھے کھڑی گل نے مدافعانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے معذرت کی۔ سنیک بار کے بالکل سامنے بنے وسیع نوٹس بورڈ پر جہاز کے اوقات، روٹ اور سرگرمیاں آویزاں تھیں۔ کہیں لوگ رک کر اسے دیکھتے، اپنا پلان ترتیب کرتے اور آگے بڑھ جاتے، مگر المیرا تو پہلے سے ہی اپنا پلان بنا کر آئی تھی۔ پمفلٹ پر لکھا تھا، میں پیسے کما سکتی ہوں، یہ عجیب واہیات اسکیم ہے، پیسے بھی میں دوں، بعد میں ملنے کی گارنٹی بھی نہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ کافتان والی لڑکی گل کی طرف مڑی۔ چھوٹی سی ناک پر ماہ ملکہ کے لیے واضح غصہ تھا۔ تو تم نے ساری معلومات لے کر آنی تھی۔ گل کے بیزار انداز پر المیرا نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ میں لے کر کیوں آتی؟ انہیں چاہیے تھا اشتہار میں پوری بات بولیں، جھوٹے کہیں کے۔ المیرا اور اپنی غلطی مان جائے، ناممکن۔
کمر پر ہاتھ رکھتے وہ دوبارہ بورڈ پر لگی، تفصیلات پڑھنے لگی۔ گل نے یوں ہی بورڈ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ جب نظروں کے دائرے میں ایک میسر شے آئی، وہ ٹھٹک کر رکی۔ یہ بھی تو ہے۔ المیرا نے اس کے اشارے کی جانب دیکھا۔ نوٹس بورڈ کے بالکل کونے میں ایک اور ایڈ چسپا تھا۔ باربی نے گردن آگے کرتے اشتہار کو پڑھا۔ ان تمام حضرات کے لیے جو لکھنا چاہتے ہیں یا لکھتے ہیں، ماہ ملکہ لا رہا ہے۔ المیرا نے آنکھیں گھماتے 3 لائنز درمیان سے کھائی اور آگے بڑھ گئی۔ بورنگ۔ کوئی ایسی کہانی جو منظر عام پر آج تک نہ آئی ہو، کوئی ایسا قصہ جس کا سبب آج تک دریافت نہ ہوا ہو۔ ماہ ملکہ کے بلاگ پیج پر آپ کی لکھی اور ہماری چنی تحریر چھاپی جائے گی، جس کے عوض جیتنے والے کو ملیں گی 10,000 مصری پاؤنڈ۔ المیرا کی آنکھیں روشن ہوئی۔ مزید گردن آگے کرتے اس نے کاغذ کا کونا پڑھا۔ کہانی کے لیے کوئی قید نہیں، بس آپ لکھیں۔ شرکت کے لیے بھی کوئی حصول نہیں، بس آپ جیتنے کا جذبہ پیدا کریں۔ المیرا عنایت وہی لڑکی تھی، عورت تھی جس کی کتاب میں مایوسی اور نا امیدی صرف دکھاوے کے لیے تھی۔ پل بھر میں چہرے پر چھائی افسردگی اور پریشانی اب جیت کے جذبہ میں بدل گئی۔ ہاتھوں کو باہم ملاتے وہ ایڑیوں کے بل گل کی جانب گھومی۔ آنستہ گل، ترک لڑکی نے آئیبرو اٹھائی۔ لگتا ہے نیا ایڈونچر مل گیا۔ گل نے اپنی طرف اشارہ کیا، جیسے کہہ رہی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی؟ المیرا اپنے خیالی پلاؤ میں 10,000 پاؤنڈ سے نہ جانے کیا کیا کر چکی تھی۔ آگے بڑھتے اس نے گل کے بازو میں بازو ڈالا اور چہک کر بولی، چلو کچھ کھاتے ہیں اور پھر بیٹھ کر کہانی سوچتے ہیں۔ ایک بازو کھلی فضا میں پھیلایا۔ گل ناگواری سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی۔ مجھے نہیں کچھ کھانا۔ برا منائے بنا اپنے پاؤں کی نوک پر کھڑے ہوتے المیرا نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا۔ 10 دن کے لیے روزے رکھنا چھوڑ دو، جنت کی ٹکٹ تم جیسی اچھی بہنوں کی ویسے بھی پکی ہے۔ گل اس سے پیچھے دھکیلنے کی تگو میں تھی، جبکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اب سنیک بار کی جانب چلنے لگی۔ پیچھے چلتی بچوں کی ٹرین میں بیٹھے بچے زندگی کے کچھ اچھے پلوں کا لطف لے رہے تھے۔ ایک لڑکی کے دل ٹوٹ جانے سے ماہ ملکہ میں کچھ خاصا فرق نہ آیا۔ وہاں زندگی کی رونق ویسی ہی تھی، رنگین اور پرشور۔ اسی لیے اس لڑکی نے سوچا، جب کسی کو میری اداسی سے فرق نہیں پڑ رہا تو میں اداس کیوں؟ امید کی ایک نئی ڈور اور پیسہ بنانے کے ایک نئے ارادے کے ساتھ المیرا عنایت محسن تیار تھی۔ گلابی رنگ کی مصنوعی لکڑی کا میز گل اور المیرا کے درمیان حائل تھا۔ جہاں گل کوہنیوں پر اپنا وزن گرائے میز پر آگے ہو کر بیٹھی تھی، وہیں المیرا کرسی سے ٹیک لگائے بے مقصد چھٹے فلور کو گھور رہی تھی۔ گل فون پر مسلسل کھٹ پھٹ کرنے میں مصروف تھی۔ المیرا ٹانگ پر ٹانگ رکھے کچھ گنگنا رہی تھی، غالباً کوئی پنجابی گانا۔ انگلیاں سر پر بندھے اسکارف کی گرہ سے کھیل رہی تھی۔ گل نے ذرا سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ یوں پرسکون تھی جیسے کچھ دیر پہلے وہ واویلا اس نے نہیں، گل نے مچایا۔ گل نے دل ہی دل میں نیور مائنڈ کہا اور دوبارہ فون سے لگ گئی۔ سنیک بار پر کئی لوگ آ جا رہے تھے، لفٹ کے کھلنے بند ہونے کی آواز اور زندگی کی سرگوشیاں۔ سنیک بار پر کام کرتے ایک ویٹر نے لا کر المیرا کا اسٹرابری سلش ابھی سامنے رکھا ہی تھا جب اس نے نہایت پھرتی سے اٹھاتے اسٹرا لبوں سے لگا لیا۔ لمبا اور بھرپور سپ لیتے گل نے حیرت اور ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں کون سا پینے والی تھی؟ دل ہی دل میں المیرا کو ڈھیر سارے تانے دیے۔ ہلکے بھورے بالوں والی نے سر دوبارہ کرسی کی پشت پر پھینک دیا۔ گل بے مقصد ہی اسے فون کے اوپر سے دیکھ رہی تھی، اور جب اس سے رہا نہیں گیا تو کیا چل رہا ہے اس شیطانی دماغ میں؟ کہتے المیرا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آواز اور انداز ایسا تھا جیسے جو بولنا چاہتی ہو بولو۔ المیرا ایک دم چہکی اور میز پر تقریباً پھیل گئی۔ 2 دنوں میں گل نے اسے کئی مرتبہ متاثر کیا تھا۔ اس اشتہار میں یہ لکھا تھا کہ مجھے کوئی کہانی چاہیے، کوئی ایسی کہانی جو آج تک ایک پراسرار راز ہو۔ گل کی ایک آنکھ اینک کے عکس سے غیر واضح اور دوسری آنکھ سنجیدگی کے ہر رنگ کی منہ بولتی تصویر تھی۔ وہاں المیرا اپنا خیالی پلاؤ بنانے میں جتی تھی۔ سلش کا ایک اور سپ لیا۔ میری ایک تازہ خبر ماہ ملکہ کے بلاگ پیج میں جائے گی۔ المیرا، گل نے اسی سنجیدگی سے پکارا۔ سلش کا مزہ لیتی لڑکی نے لاپرواہی سے بولنے کا اشارہ کیا۔ ایک بند جگہ پر تم کیسے کوئی کہانی ڈھونڈو گی؟ لپ گلوز والے ہونٹ مسکرائے، کندھے کو گال سے ملاتی نزاکت سے آگے ہوئی۔ المیرا کے پاس کہانیوں اور امید کی کمی نہیں، بال جھٹکتے پیچھے ہوئی، مگر غیرت اور شرافت کی کمی ضرور ہے۔ گل منہ ہی منہ میں بڑبڑائی،
سامنے بیٹھی لڑکی نے ناک چڑھائے. ہر وقت ایسی پھیکی باتیں مت کیا کرو. یہاں سے المیرا 6ٹھی منزل پر موجود مالز اور دکانوں کو دیکھ سکتی تھی. تو کیا تمہاری طرح فریب میں جینا شروع کر دوں؟ سینے پر بازو باندھتے وہ اپنی چھوٹی سی کرسی پر پیچھے ہوئی. سر اٹھا کر اوپر دیکھتی لڑکی کی چھوٹی آنکھوں میں روشنیاں چمک رہی تھی. وہ تو تم پہلے ہی جی رہی ہو. اس کی بات پر گل الجھی. فریب میں ہی تو تم یہاں تک آئی ہو. کیا تمہیں یقین ہے تمہیں تمہاری بہن مل جائے گی؟ بلکہ وہ بھی چھوڑو، کیا تمہیں یہ یقین ہے وہ اتنے بڑے ملک میں بس یہاں آئے گی؟ گل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا. مضبوط دکھنے والی کہاں اپنی کمزوریوں کا بلندو باغ اشتہار لگاتے ہیں. ریلنگ کے کنارے پر چوڑے پتوں کی باڑ لگی تھی، کہیں گملے کہیں بیل جو وہاں سجاوٹ کے لیے لگائی تھی. گل یکدم خاموش ہو گئی. سب پھیکا پھیکا سا لگنے لگا. اس ہریالی کے پیچھے اسے کوئی نظر آیا، کوئی مرد سا. نہیں رکو. المیرا عنایت نے مزید غور کیا اور تب اس کے طوطے سمیت بطخ کبوتر سب اڑے. گل اٹھو. اپنی جگہ پر بیٹھے وہ اس کا بازو ہلانے لگی. ڈپریشن کے کنویں میں اونگتی لڑکی کو جگایا. اٹھو جلدی. سلش کا آخری گھونٹ بھرتے وہ گل کو باقاعدہ اس کی جگہ سے کھینچ رہی تھی. ہوا کیا ہے؟ گل نے اپنا بازو چھڑواتے بال درست کیے. المیرا کی آنکھیں 6ٹھی منزل پر ہی مرکوز تھی. ایک کوے کو ہرنی کے ساتھ دیکھ لیا. چلو. مسکراتے ہوئے سرگوشی کی. گل کو اس کی بھنبھناہٹ بالکل سمجھ نہ آئی. پیچھے مڑنے پر اس کے تاثرات میں گھلی شیطانیت حاکمیت میں بدلی. تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ اب گل کو لفٹ کی طرف لے جا رہی تھی. اس کی روم میٹ سوال پر سوال کر رہی تھی مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اس عورت سے مت پوچھا کرو یہ اپنے فیصلے کیا سوچ کر لیتی ہے، کیونکہ در حقیقت اسے بھی معلوم نہیں ہوتا وہ کیوں، کب اور کیسے کیا کر رہی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے ابھی اسے نہیں معلوم کہ فاتر اسلام کو دیکھتے اس کے اندر کا وہ شیطانی کیڑا کیوں جاگا ہے. 6ٹھی منزل پر اس وقت شدید رش تھا. آج شام کو ان کا جہاز تہب شہر پر رکنے والا تھا، اسی لیے کافی سیاح یہاں سے شاپنگ کرنے میں مصروف تھے. سفید شرٹ والے فاتر اسلام کے ساتھ بھوری فرل والی اسکرٹ اور سیاہ ٹاپ پہنے سپنا گورو چلتی آئی. مرد کا منہ بنا ہوا تھا. وہ یوں اکڑ کر چل رہا تھا جیسے سیمنٹ کا بنا ہو، جبکہ سپنا مسلسل بولے جا رہی تھی. انداز میں واضح گھبراہٹ تھی. پودوں کی اس بیل کے پاس سے گزرتے وہ دونوں موبائل شاپ کی جانب بڑھے. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ المیرا ان سے کافی فاصلے پر 2 لڑکیاں ایک ستون کی اوٹ میں چھپی کھڑی تھی. گل نے غصہ سے دانت کچکچاتے کہا. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ المیرا کی مصنوعی حیرانگی پر گل کی نگاہیں ترچھی ہوئی. پونی ایک کندھے پر جھول رہی تھی. فاتر اسلام ایک لڑکی کے ساتھ؟ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی الگ چکر ہے. آنکھیں مٹکاتے وہ گل پر اپنی عقل مندی جتا رہی تھی. جو آدمی عورتوں کی برائی کرتے نہیں تھکتا، آج دیکھو کیسے ایک عورت کی کمائی پر عیش کرنے آیا ہے. اتنے فاصلے سے انہیں دکان کے شیشے کے پار بس فاتر کا پھولا ہوا منہ اور سپنا کا بار بار معذرت کرتا چہرہ نظر آ سکا. مجھے پورا یقین ہے یہ کوئی خفیہ شادی کا قصہ ہے. بولتے بولتے وہ یکدم رکی. ہاتھوں کو باہم ملاتے وہ چہکتے ہوئے گل کی جانب مڑی. خفیہ شادی؟ اینک کے پار آنکھوں نے سوال کیا. فاتر ابو علیہ السلام کی خفیہ شادی؟ گل ابھی بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی جب المیرا نے اسے شانوں سے تھامتے ہلایا. ہمیں کہانی مل گئی ہے. فاتر اسلام کی خفیہ شادی. اس کے کندھوں کو آزاد کرتی وہ ایڑیوں پر گھومی. گل کو پہلے اس کی دماغی حالت پر شک تھا، اب تو مکمل یقین ہو گیا تھا. یہ عورت جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی ہے. بار بھی تو ذہن میں نہ جانے کون کون سی کہانیاں بن چکی تھی. البتہ ساتھ چھپی لڑکی وہ نہ آنکھوں دیکھنے پر یقین کرنا چاہ رہی تھی اور نہ ہی المیرا کے تکوں پر. مجھے نہیں لگتا گل کے نزدیک وہ آدمی اس قدر ناقابل برداشت تھا کہ وہ کسی عورت کا اس کے ساتھ تصور کرنا بھی ظلم کے اعلیٰ درجات میں شمار کرتی تھی. سوائے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، سوائے اس مصیبت کے، گل کی نظر میں المیرا عنایت وہ واحد عورت تھی جسے وہ باخوشی فاتر اسلام کا ساتھ تھماتے ظلم کرنا چاہے گی. کیا پتہ کڈنیپ کیا ہو؟ المیرا نے خود کلامی کی. کڈنیپر جیسی ویسے اس کی شکل تو ہے، ہو بھی سکتا ہے زبردستی یرغمال بنا کر یہاں لایا ہو. پھر لڑکی اوٹ میں کھڑی لڑکی منہ ہی منہ میں بولی. سیریسلی؟ ضروری تھوڑا ہے کہ؟ گل کی بات ادھوری رہ گئی جب المیرا نے وہ یہیں آ رہے ہیں کہتے اسے پیچھے دھکا دیا. گل نے اسے آگے کی طرف دھکیلا. دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے دھکیلتی زمین بوس ہوتی بچی. مجھے امید ہے
یہ آپ کے نقصان کی بھرپائی کر دے گا۔ قریب سے گزرتی سپنا کے معذرت خانہ انداز پر فاتح نے شکریہ تو نہیں، البتہ ایک بڑی سی ہنکار ضرور بھری۔ بدتمیز کہیں کا۔ سر شکر انہوں نے گملوں کی طرف رخ کیا، لڑکیوں کو نہیں دیکھا۔ گل انہیں آنکھ کے کنارے سے دیکھتی رہی جب تک وہ لفٹ میں بیٹھتے اوپر نہیں چلے گئے۔ تیزی سے گھومتے اس نے المیرا کا کندھا ذرا سا دبایا۔ کیا ملا تمہیں ان کی جاسوسی کر کے؟ ان کے جاتے گل شیرنی بن گئی، اس کا بازو جھٹکے سے آزاد کیا اور لڑاکا عورتوں کے انداز میں تندہی سے المیرا کو دیکھا۔ ہیزل آنکھیں گھماتے اس نے اپنے سلکی بالوں میں آئی چلبٹوں کو انگلیوں سے ختم کیا۔ کہانی گل کے الجھن زدہ تاثرات اب المیرا کو بور کر رہے تھے۔ گہری سانس خارج کرتی اس نے اپنی روم میٹ کو کونہی سے جکڑا۔ آؤ اس عورت کا پیچھا کریں۔ بھاگنے کے لیے تیار ہوتی المیرا کو بازو کی مدد سے روکا۔ المیرا نے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا پھر چہرہ کو۔ تمہارے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں؟ کل کے بیزار سوال پر اس کی بہووں میں ایک چلاک سی سرزش ہوئی۔ ذرا سے آگے جھکتے اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یہی تو کام ہے میرا، آزماتے جاؤ جلاتے جاؤ۔ دائیں آنکھ مسکراتے ہوئے بند کرتے اس نے دوبارہ گل کی کونہی تھامی۔ ابھی وہ ذرا سا ہی آگے گئے تھے جب گل اپنی جان چھڑواتے 3 قدم دور ہوئی۔ اس عورت کا کوئی اعتماد نہیں، کونہی مسلتے اب وہ حیران کھڑی اپنے گول مٹول پارٹنر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ارد گرد کے ماحول میں دکانوں سے نکلتے پرسکون کرنے والا سوز تھا۔ 3 قدم کی دوری پر کھڑی المیرا کی آنکھوں کا سبز رنگ گہرا ہوا۔ گل کا کونہی مسلتا ہاتھ رکا، بے اختیار ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ فساد مسکراتے ہوئے لپ کلوز زرد گلوز زدہ ہونٹوں پر ایک انگلی رکھی۔ نہ اس کی مسکراہٹ پناہ ہوئی نہ چہرہ کی شوخی میں کمی آئی۔ شش، خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اونچے میوزک میں بھی وہ اس کی آواز کسی بھی دقت کے بغیر سن سکتی تھی۔ گل کو ان زمرد بھوری آنکھوں میں نفرت اور سازش کی رقم دکھائی دی۔ دماغ چیخ چیخ کر سوال کرنے کو کہہ رہا تھا، زبان معلوم نہیں کیوں مفلوج رہی۔ ویسے تمہاری کتاب وہیں رکھی ہے؟ شیشے والی لفٹ کی طرف بڑھتے المیرا نے پیچھے سے کہا۔ کون سی؟ اس نے سوچا۔ او گاڈ! ماتھے کی شکنوں میں یکدم کمی آئی۔ صبح وہ پول سائڈ پر بیٹھ کر پڑھ رہی تھی جب المیرا وہاں آ ٹپکی اور مجبوراً اسے بہانہ بنا کر جانا پڑا۔ پیچھے کی طرف اٹھتے قدم اب بند دروازے والی لفٹ کی جانب تھے۔ آدھے رخ پر مڑتے المیرا نے سینے پر بازو باندھے۔ ویسے شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایسی بیہودہ چیزیں پڑھتی ہو۔ میں لاکھ بری اور بد نیت صحیح، مگر تم تو توبہ کتنی بے شرم۔ گل کے قدموں کی تیزی یکلخت رکی۔ گردن پھیر کر المیرا کو دیکھا جو کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ تم نے میری کتاب پڑھی ہے؟ عادت کے برخلاف اس کا لہجہ اونچا ہوا۔ کتابوں کی دلدادہ شدت پسند چڑیل کو کہاں اپنے مال غنیمت پر کسی کی گندی نگاہیں پسند تھی؟ تمہیں میرے پڑھنے کی فکر ہے، اپنی آخرت کی نہیں۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے لگا تم تو جنتی ہو، اپنے حصہ کی دعا بھی تم سے کروا لوں گی، مگر شٹ اپ۔ بیچ بازار میں کھڑے سزا جزا کا حساب کرتی المیرا سے دور جاتے وہ چلائی۔ ساتھ چلتے کچھ لوگوں نے گردنیں بھی گھمائی۔ پہلے گل کو دیکھا جس کا چہرہ لال تھا، بے اختیار خوف آیا، اور پھر المیرا کو جہاں اطمینان اور مسرت تھی۔ آپس میں سوالیہ نظروں کا تبادلہ کرتے سیاح آگے بڑھ گئے۔ اس لڑکی کو برداشت آزمانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس ناول کو انجوائے کیا ہوگا اب تک جتنا میں آپ لوگوں کو سنا چکی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس ناول کو پڑھنا ابھی تک کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بات کی جائے آج کی ایپیسوڈ کے لحاظ سے تو جو کیا کہتے ہیں کہ فاتر کا تو بیچارے کا موبائل تو گیا پانی میں۔ مطلب اگر میں خود کو امیجن کر رہی ہوں کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتی تو میری کیا حالت ہوتی ہوگا، اور میں سوچ رہی ہوں مجھے اس کا پاسورڈ یاد ہے کیا، مجھے فلاں ای میل کا پاسورڈ یاد ہے کیا مجھے یہ چیز یاد ہے، یہ چیز، اور میں تو پریشان یار، میں افورڈ نہیں کر سکتی کہ میرا موبائل پانی میں گر جائے اور میں پھر نیا کر لوں۔ ویسے ایسے کرنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی کہ اپنے ساری چیزوں کا خیال رکھو، کسی وقت بھی ایمرجنسی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا موبائل کوئی چھین سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یار مطلب میرے لیے بہت مشکل ہے کہ اگر میرا موبائل میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس نے پتہ نہیں کیسے کیا صبر۔ اور پھر اس کی سچویشن بھی یہ ہے کہ وہ ایک ایسی آیا ہوا جگہ پر جہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ہو لیکن وہ کہیں اور پڑا ہو، تو
پتہ نہیں اب کیا سنیریو، لیکن خیر یہ بہت ویلڈ پوائنٹ تھا اس ایپیسوڈ میں. اور اگر ہم لوگ بات کریں کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں اس کے بعد گل کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے. وہ بیچاری کبھی بیمار ہوتی، کبھی اپنی بہن کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، کبھی المیرا اس کو بیوقوف بنا رہی ہوتی ہے. کیا چل رہا اس کو کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسری بات جو المیرا ہے، شی از راک نو ڈاؤٹ. جیسے وہ سب کو کر رہی ہے نا، ہر کسی سے پنگے، مطلب اس کو کوئی نہیں کیا ہو چل رہا ہے دنیا میں، اس کو صرف سازشی دماغ جو نہیں ہوتا، ایک انسان جو ڈفرینٹ کرتا ہے کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، تو مطلب وہ اسی کام میں لگی ہوئی ہے. اور اس کے پاس جیسے کوئی اور کام ہی نہیں ہے، وہ مطلب اس کا ٹھیک جا رہا ہے، وہ صحیح ہے ہر چیز میں، ہر ایک معاملے میں خود کو کر رہی ہے، گھسیٹ رہی ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ گھسیٹتی رہتی ہے. پھر اس کی جیسے وہ کتابیں پڑھ رہی ہے. اور پھر خیر اب میں اس کے بارے میں کیا ہی بولوں، پتہ نہیں وہ کیسا ناول تھا، مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا ہے تو بتا دو. میرا خیال ہے اگر اس نے رائٹر نے اس ناول کو بولا ہے تو ریفرنس دیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہوگا. تو بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا نہیں. میرا پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں، مجھے ویسے بھی انگلش پسند نہیں ہے، مجھ سے پڑھی بھی نہیں جاتی. سیکنڈ بات، اور مطلب میں انگلش، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ سنتے ہو اس لینگویج میں، مجھے انگلش کی سمجھ آ جاتی ہے. تو مجھے انگلش کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا. مطلب مجھے اردو میں ہی سننا ہے، ڈبنگ میں سنتی ہوں. میں وہ والی بندی ہوں جو چیزوں کو ڈبنگ میں سنتی ہے. اور میں پھر ایسے نہیں سنتی کہ فل فوکسڈ ہو کر سنوں. میں ساتھ میں کوئی نہ کوئی دوسرا کام کرتی رہتی ہوں، کہ اگر ساتھ میں کوئی میں نے سیریز دیکھ رہی ہوں ڈبنگ میں، تو وہ ہینڈ فری، یا وہ جو کیا کہتے ہیں، وہ ہینڈ فری تو خیر نہیں، کیا ہینڈ فری تو کام ہی نہیں ہوگا. اسٹارٹنگ میں ہینڈ فری یوز کرتی، لیکن اب تو وہ ایئرپورٹ جو بھی سارا سسٹم ہے ان کا، وہ والے لگا کر وہ پھر میں جب سنتی ہوں. تو آج تو یار میں بہت زون آؤٹ ہو رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں بھول رہی ہوں باتیں. تو میں جو بات کر رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں وہ بات کیا کر رہی ہوں، اور پھر میں اس سے زون آؤٹ ہو رہی ہوں. خیر میں فوکسڈ ہو کر اب بات کرتے ہیں. تو بات وہ کہہ رہی ہے کہ اب اس کو نوکری نہیں مل سکتی، اور ادھر سے ان کو ایک پتہ چلا ہے کہ ویب سائٹ پر جہاں پر وہ پڑھ سکتے ہیں، پھر وہ 2 رینڈم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر بہت اس کے بارے میں پراسرار چیزیں سنی گئی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یار میں امیجن کر سکتی ہوں کہ یہ ناول کتنا زیادہ زبردست ہونے والا ہے اور کتنا زیادہ مزہ آنے والا ہے. تو ہوپ فلی کہ آپ لوگ بھی اس چیز سے ریلیٹ کریں گے کہ مزہ تو آئے گا. ٹھیک ہے، تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اور دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے. اچھا ٹائمنگ کا مجھے کنفرم نہیں ہو رہا کہ میں اس کو کس ٹائمنگ میں کروں، کیونکہ میں ایک نیا ناول سٹارٹ کرنے لگی ہوں، انا الیاس کا. تو یہ ہے کہ پھر اس کی 2 ایپیسوڈ میں نے ڈیلی بیسس پر دینی ہے، تو یہ پھر میں بعد میں دیکھتی ہوں کس ٹائم میں کر پاؤں. اس ٹائم میں جس ٹائم میں آپ کو آج یہ ایپیسوڈ ملی ہے، تو ایک ایپیسوڈ آپ کو اس ٹائم میں ملے گی، سیکنڈ ایپیسوڈ جس ٹائم میں ملے گی، اور سیکنڈ ایپیسوڈ اس ٹائم میں ملے گی. لیکن جو انا الیاس والا ناول ہے وہ 7 بجے آیا کرے گا. ٹھیک ہے، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.